الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ الفوائد میں فرما رہے ہیں کہ اذا استغنى الناس بالدنیا فاستغنی انت باللہ، کہنے جب لوگ جو ہیں دنیا کو پا کر ایسے مست ہو گئے ہیں کہ ان کو کسی اور کی فکر نہیں ہے، کہ ان کو بس دنیا مل گئی تو اس پہ خوش ہیں، تو تم یہ کرو کہ تم اللہ کو حاصل کر لو اور پھر دنیا سے غافل ہو جاؤ۔ تم یہ کرو کہ اللہ کو حاصل کرو اور پھر دنیا سے غافل ہو جاؤ۔ وَإِذَا فَرِحُوا بِالدُّنْيَا، اور جب لوگ دنیا کو پا کر اتنے خوش ہیں تو فَافْرَحْ أَنْتَ بِاللَّهِ، تو تم اللہ کو حاصل کرو اور پھر خوب خوش رہو۔ وَإِذَا أَنِسُوا بِأَحْبَابِهِمْ فَاجْعَلْ أُنْسُكَ بِاللَّهِ، اور جب لوگ دوستوں کو میں ایسے مست ہیں کہ ان کو انسیت جو ہے وہ بس دوستوں سے، دوست احباب، تو تم ایسا کرو، تم اپنی انسیت صرف اللہ سے کر لو۔ وَإِذَا تَعَرَّفُوا إِلَى مُلُوكِهِمْ وَكُبَرَائِهِمْ، اور جب ایسا ہو کہ لوگ جو ہے وہ بڑے لوگوں سے، پیسے والے لوگوں سے، پاورفل لوگوں سے تعلق بڑھانے کو بہت قابل فخر سمجھتے ہوں، وَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِمْ، اور ایسے امیر لوگوں کے ساتھ قرب حاصل کرنے کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ لِيَنَالُوا بِهِمْ الْعِزَّةَ، کہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم امیر لوگوں کے یا پاورفل لوگوں کے قریب ہوں گے تو لوگ ہماری بڑی عزت کریں گے۔ تو کہہ رہے ہیں فَتَعَرَّفْ أَنْتَ بِاللَّهِ، تو تم یہ کرو کہ تم اپنا تعارف اللہ کے ساتھ کرو، اپنی پہچان اللہ کے ساتھ بناؤ، تو اس سے تم کو حقیقی عزت ملے گی دنیا میں۔ وَتَوَدَّدْ إِلَيْهِ لِتَنَلْ بِذَلِكَ غَایَةَ الْعِزَّةِ وَالرِّفْعَةِ، اور تم جو ہو اللہ تعالی سے محبت شروع کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو، تاکہ کیا ہوگا، تم کو مطلب نہ صرف عزت ملے گی بلکہ عزت کا بھی جو سب سے اونچا مقام ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا۔ تو ان جملوں میں جو بات معلوم ہوئی صاحب وہ یہ ہوئی کہ اصل میں مسلمان کو، ایک انسان کو، جو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصد ہونا چاہیے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ کیا ہے وہ حدیث شریف میں ہے کہ وہی کہ کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ یہ سوچ کے چھوڑ دینا کہ یہ تو صرف سنت ہے، فرض نہیں ہے، یہ سوچ کے اگر چھوڑ دیا جائے تو اس میں حقارت ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی۔ تو دیکھیے دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فرض پڑھے لیکن آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، یا جلدی میں ہے، کسی وجہ سے فلائٹ پکڑنی ہے، ٹرین پکڑنی ہے کوئی بھی، یا جاب پہ ہے موقع نہیں ہے، یا سڑک پہ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ سنت نفل بھی پڑھیں گے تو لوگوں کو، راہگیروں کو دشواری ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو ایسی حالت میں تو چلے آپ فرض پڑھ لیں، پڑھنا چاہتے ہیں سنت بھی آپ، لیکن یا تو آپ کو زحمت ہوگی یا لوگوں کو زحمت ہوگی، تو اس میں تو چلیں آپ فرض پڑھ کے آپ اپنا فرض ادا کر لیں، اس میں انشاءاللہ پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ دل میں یہ آئے کہ فرض تو پڑھ لیے، چھوڑو سنت ہی تو ہے، اللہ میں نے فرض
5 نمازیں کی ہیں، ہم تو پڑھ رہے ہیں، سنت کی کیا ضرورت ہے؟ سنت کا تو کیا تو کوئی حکم ہے نہیں قرآن میں کہ آپ سنتیں بھی پڑھیں نماز میں، نماز کی سنتیں بھی پڑھیں۔ تو اگر ایسا خیال ہے تو یہ جو ہے یہ توہین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے پڑھنے کو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہیں، آپ سمجھیں؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر توہین کی آپ نے سنت کی، یہ سمجھ کے سنتی تو ہے، تو پھر یہ بات غلط ہے، آپ سمجھیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین ہے۔ تو سنت کی حقارت نہ کریں، ہاں کبھی آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ بھائی ہم بعض وجوہات میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ نماز میں پڑھیں گے، تو چلیں انشاءاللہ خیر ہے۔ اس بات کو جو ابن قیم یہاں فرما رہے ہیں، رائٹ، اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو اگر ہماری سنتوں کو تم کی پیروی کرو گے تو ہماری سنتیں جو ہیں وہ تم کو اللہ تعالیٰ سے ملائیں گی، آپ سے۔ تو اگر سنت کو مطلب کہ پیروی کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ 100% ایک دن ملے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت نہیں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو حقیقی، تو ایسا ہے کہ تم ہماری پیروی کرو، جب ہماری پیروی کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو یہاں پر اس بات کو پھر سے سمجھ لیے کہ اگر ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو یہ ناکافی ہے، ہماری نجات کے لیے یہ ناکافی ہے، کہ یہ محبت ون سائیڈڈ ہے، کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اللہ نے ہم سے محبت کرنی شروع نہیں کی۔ اس کو قرآن میں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، مطلب یہ ابھی تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ نہیں کرتا بھی آپ سے۔ اللہ کب کرے گا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تم ہماری سنتیں فالو کرنا شروع کر دو، تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم سنتیں فالو نہیں کر رہے، بس ہم یہ کہیں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ایسے بہت سے مسلمان ہیں، ہم آپ بھی ایسی ہوں کہ ہم سنتیں فالو نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں ہم کو اللہ سے بہت محبت ہے، تو اس کی علامت یہ ہونی چاہیے کہ ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں۔ اگر سنت نبی نہیں ہماری زندگی میں، تو اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ اور دیکھیے صاحب، اصل مقصد تو اللہ کا محبت کرنا ہے نا، پھر آپ محبت کر رہے ہیں لیکن اللہ آپ سے محبت نہیں کر رہا ہے تو پھر بیکار ہے بھائی، حشر کے دن کیا کام آئے گا اگر اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے؟ کیونکہ بغیر سنت نبوی کی اتباع کے محبت کا دعویٰ غلط ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ غلط ہے۔ اللہ سے محبت کے لیے کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور بتایا گیا بھیا دیکھیے یہ ہے صحیح طریقہ۔ اس کو یہ فرما رہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ تم اللہ سے محبت کرو اور اللہ اگر کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور حاصل کیسے ہوگا؟ وہ سنت نبوی سے ہوگا، اور کوئی طریقہ نہیں تھا، صرف سنت نبوی سے ہی یہ جتنی باتیں انہوں نے بتائیں، رائٹ، یہ سمجھانے کے لیے بتائیں کہ باٹم لائن یہ کہ سنت نبوی ہی سے آپ کو اللہ تعالیٰ ملے گا، باقی تمام دروازے بند ہیں، صرف ایک دروازہ کھلا ہے، وہ ہے صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا۔ دوسری بات یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اس میں بھی صاحب ایک جملہ بڑا کام کا ہے صاحب، وہ کہتے ہیں کہ بعض اللہ والوں نے یہ کہا، مطلب بعض اللہ والوں سے مراد یہ کہ پہلے کے لوگ، تو یہ ابن قیم خود ہی 7ویں صدی ہجری کے تھے، 700 سال ہو گئے، مطلب ان کو اس کتاب کو لکھے ہوئے 700 سال ہو گئے۔ تو جب وہ لکھ رہے ہیں کہ بعض زہاد نے لکھا ہے یہ کہا ہے، تو مطلب اس سے پہلے کی بات ہے، تو کہتے ہیں کہ صاحب بعض
زاہدوں نے لکھا ہے ما علمت ان احدا سمع بالجنہ والنار تأتی علیہ ساعۃ لا یطیع اللہ فیہا بذکر ولا صلاۃ ولا او قراءۃ او احسان. تو انہوں نے بعض اللہ وانوں نے کہا کہ دیکھو ہم نہیں جانتے کسی مسلمان کو جو مسلمان ہو اور اس نے جنت یا جہنم کے متعلق سنا ہو قرآن حدیث سے کی بے جو تفصیلات ہیں، اور پھر اس کے اوپر ایک لمحہ بھی ایسا گزرا ہو جس میں اس نے جان بوجھ کے اللہ کی اطاعت نہ کی ہو، یا جان بوجھ کر ذکر نہ کیا ہو، یا نماز یا قرات قرآن یا دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا ہو. باٹم لائن یہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں نے یہ کہا ہے کہ جب تم کو تمہارا یقین ہے قرآن حدیث پر اور اس پر کہ جنت و جہنم ہے، تو پھر اب جتنے لمحے ہیں زندگی کے، کوشش یہ کریں کہ اللہ کی اطاعت میں صرف ہو جائے. تو ایک صاحب نے ایک بزرگ سے ایسی بات سن کے کہا کہ انی اکثر البکا. انہوں نے کہا کہ صاحب میں اللہ کی خشیت میں، اللہ کے خوف میں روتا بہت ہوں، انی اکثر البکا. تو اللہ والے نے جو بزرگ تھے انہوں نے فرمایا دیکھو میاں، دیکھیے کتنی عمدہ بات کہی، کہہ رہے انکا ان تضحک وانت مقر بخطیئتک. میاں دیکھو ایسا ہے، اگر تم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہو، دل میں اس بات کا شعور ہے، احساس ہے کہ ہم بہت ہی گناہ گار ہیں، تو کہتے ہیں تو خوب قہقہا لگا کے ہنسنا، یا نہیں، یا خوب ہنستے رہنا، یہ بہت بہتر ہے اس بات سے کہ من ان تب کی کہ تم رو، اور تم رو اس حالت میں وانت مدل بعملک، کہ تم کو اپنے اچھے اعمال پر بہت ناز ہے. مطلب آپ رو رہے ہیں لیکن دل میں یہ ہے کہ صاحب ہم نے بڑے اچھے اعمال کیے ہیں زندگی میں، اور بظاہر آپ رو رہے ہیں. اس کے مقابلے میں بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے گناہوں کا شعور رکھیں اور آپ ہنسیں، آپ ہنستے رہیں. تو ہنستے رہنا لیکن دل میں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، یہ بہتر عمل ہے اس سے کہ آپ جو ہیں روئیں لیکن دل میں یہ ہو کہ صاحب ہم نے جو اعمال کیے ہیں اور لینڈوں میں کسی اور نے کیے نہیں صاحب. تو کیا فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ الْمُدِلْ، اب کہنے کہ جو آدمی، اس کو کہتے ہیں مدل، کیونکہ جو مدل ہے لا يصعد عملہ فوق رأسی، اس کا کوئی بھی عمل اس کے سر کے اوپر سے جائے گا نہیں، مطلب یہ اللہ تک جائے گا نہیں. تو اللہ کو یہ بات بہت ہی ناپسندیدہ ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اچھے عمل کر رہا ہے اس کے بعد اس پہ پھیلے، وہ یہ کہے کہ صاحب جو کام ہم نے کر دیا ہے یہ تو صاحب ہم ہی کر سکتے ہیں، یا ہم نے جو عمل کیا ہے یہ بڑا زبردست کیا. تو یہ کہنے کوئی آدمی رو رہا ہے رائٹ لیکن دل میں مدل ہے، رائٹ، اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ ہنسیے لیکن دل میں گناہوں کا اقرار رہے. جیسے صاحب یہ تو ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اب ذوالحجہ کے مہینے میں رہ بات ہے حج ہو رہا ہے. اب حج ہونے پہ ایک بات جو ذہن میں نشین ہونی چاہیے وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے. اب صاحب اس سنت میں دیکھیے کہ دنیا کا سب سے عظیم الشان جو کام ہوا ہے رہتی دنیا تک جو باقی رہے گا وہ تعمیر کعبہ ہے. اس تعمیر کعبہ کا جیسا شاندار کام تو کہیں نہیں ہوا نا، آج بھی قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گا، اللہ کا گھر ہے. لیکن اس عمل کو کرنے کے بعد، اتنا شاندار عمل کرنے کے بعد باپ بیٹے نے کیا کہا تھا؟ جی ربنا تقبل منا انک، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو بات ہے. تو یہ تواضع ہے کہ اچھے عمل کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ اللہ بس قبول فرما لے تب تو بات ہے، ورنہ پھر بیکار ہے.
اس لیے جو ہے وہ اچھے اعمال کرنے کے بعد یہ ہو گیا پتہ نہیں قبول ہوا نہیں ہوا. اور چونکہ قبول ہونے کی علامت دنیا میں تو ہم کو دکھے گی نہیں. وہی ابھی آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو آپ نے پڑھ لی، اب قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ نہیں معلوم. تو دنیا میں قبولیت کی کوئی نشانی نہیں ہے، دنیا میں اچھے اعمال کی قبولیت کی کوئی نشانی نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا. اب یہ جو حدیثیں ہیں جو کہ بھائی اگر ایک اچھے عمل کے بعد دوسرے کی توفیق مل گئی آپ سمجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اچھی علامت ہے. آپ سمجھے. تو ایک یہی علامت ہے مطلب، لیکن اس پہ پھیلنا جو ہے یہ بہت غلط بات ہے. جی نہیں ہوتا نہیں کچھ نہیں، اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے سب. بس بعض علامتیں جو علماء نے لکھی ہیں کہ بھئی آدمی کے زندگی بدل جائے اور سب ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن جو حتمی جو ہے وہ تو نہیں معلوم. ایک چیز اور انہوں نے لکھی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ افضل الزہد اخفاء الزہد. کہتے ہیں کہ یہ جو زہد ہے نا، تقوی کا سب سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ تقوی کو چھپایا جائے. اگر آپ متقی ہیں تو یہ آپ اللہ کے لیے ہیں، تو اپنے تقوی کو دوسروں سے چھپایا جائے، اس کو ظاہر نہ کیا جائے. مطلب جو اچھے اعمال آپ کر رہے ہیں، جیسے روزہ ہی ہے اچھا عمل ہے سب. اگر آپ روزے سے ہیں نفل روزہ تو اس کو لوگوں سے جہاں تک ہو سکے چھپایا جائے، اظہار نہ کیا جائے. تو کہتے ہیں یہ افضل الزہد ہے. اور کہتے ہیں وَأَصْعَبُهُ الزُّهْدُ فِي الْحُظُوظ، کہ سب سے مشکل عمل تقوی میں کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے جو جذبات ہیں ان میں تقوی اختیار کیا جائے. ایک تو ہو گیا عمل صاحب، اور دوسرا ہے سوچنے میں، جذبات میں، خواہشات میں. مطلب خواہشات اور سوچ میں آپ تقوی اختیار کریں، اور اس کا اظہار نہیں ہوتا ہے، وہ تو آپ کے دماغ و دل میں مطلب یہ ہے کہ کوئی غلط بات نہ سوچیں، یہ سب سے مشکل کام ہے. کیونکہ خواہشات کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، اور صاحب خیالات میں بھی نہیں ہے. بھئی ایک چیز آپ نہیں سوچنا چاہتے ہیں خود بخود آپ سوچنے لگتے ہیں. جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں دماغ کہیں چلا جاتا ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتا ہے. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک صاحب کا پیسے کہیں رکھ کے وہ بھول گئے. بینک ہوتے نہیں تھے، لوگ زمین میں گاڑ دیتے تھے اور اس اسپاٹ کو یاد رکھتے تھے کہ ہم نے یہاں گاڑا ہے. ایک صاحب نے اپنے پیسے کہیں گاڑے کسی درخت کے نیچے، اب وہ بھول گئے کہ کہاں ہم نے گاڑے تھے. تو ڈھونڈتے رہے، نہیں میں تھک گئے. تو امام ابو حنیفہ کے پر آ گئے، پتا کہ حضرت آپ بتا سکتے ہیں ہم نے کہاں گاڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں کیا بتاؤں میں کوئی فقہ کا مسئلہ ہو، کوئی قرآن حدیث کی بات ہو، پوچھیے یہ بات کیا ہم نے وہ پیسے گاڑے ہیں تو ہم کیا بتائیں بھائی. تو جب وہ جانے لگے کہنے لگے ایک ترکیب بتا سکتے ہیں ہم آپ کو. وہ کیا ہے؟ کہنے لگے آپ جو ہے آج رات کو عشاء کے بعد آپ یہ نیت کر لیجئے کہ ہم رات بھر یعنی فجر تک نماز پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے. یہ نیت کر لیجیے آپ، اور اللہ کا نام لے کر آپ شروع ہو جائیے اور نیت رکھیے فجر تک پڑھیں گے. تو ان صاحب نے کہا کہ بھائی اس سے کیسے ملے گا؟ کہنا آپ کر کے تو دیکھیے. کہنا ٹھیک ہے. تو انہوں نے صاحب تہجد کی نیت سے شروع کی، عشاء بعد کھڑے ہو گئے اور نیت یہ تھی کہ فجر تک ہم تہجد پڑھیں گے. تو ہوا یہ کہ صاحب وہ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ نماز پڑھ رہے تھے کہ وہ نماز پڑھتے میں وہ جگہ یاد آ گئی.
جیسی جگہ یاد آئی انہیں سلام پھیرا اور جلدی سے گئے وہاں پہ گئے اور کھودا، ارے کہنے ہاں یہی تو جگہ تھی، یاد آ گئی. تو دوسرے دن شکریہ ادا کرنے آئے امام ابو حنیفہ کے، صاحب شکریہ ہے اس ترکیب سے مل گئی. کہنے سے یہ بتائیے کہ پھر آپ نے وہ فجر تک پڑھی یا نہیں پڑھی؟ انہیں نہیں حضرت خزانہ تو مل گیا تھا. تو ہوتا ہی ہے کہ صاحب وہ نماز میں دماغ ادھر ادھر جاتا ہے. تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا جو زہد ہے، تقویٰ ہے، وہ ہے کہ جذبات میں اور خیالات میں زہد اختیار کیا جائے، کہ غلط چیز کی طرف یا غلط لوگوں کی طرف یا غلط اعمال کی طرف خیالات نہ جائیں. اچھا چونکہ انسان ہیں، جائیں گے، جیسی جائیں فوراً اس کو وہاں پر روک لگا دی جائے. تو اس کو فرماتے ہیں. اچھا آخری چیز صاحب اس میں ایک یہ ہے کہ علامت الصحت ارادہ. اچھا کہتے ہیں کہ یہ بات کہ آپ نے زندگی بدل دی اپنی، اس کی علامت کیا ہے؟ آپ کہیں بھائی ہم نے بہت گناہ کیے تھے، اب ہم اس عمر میں ہم نے اپنی زندگی کا رخ بدل دیا الحمدللہ، اس کی علامت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس میں علامت ان یکون ہم المرید رضا ربہ. کہنے لگے اس کی بعض علامتیں ہیں. پہلی علامت صاحب یہ ہے کہ اگر آدمی کا ہم مطلب زندگی مقصد یا ارادہ، پکا ارادہ، اس کو کہتے ہیں ہم. اگر اس آدمی کا جو پکا ارادہ یہ ہو گیا ہے کہ اب ہم باقی زندگی میں وہ عمل کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا، اور دوسری چیز کیا ہے، وہ استعدادہ للقاء، اور وہ اب ملاقات کی تیاری کر رہا ہے، ملاقات کی تیاری کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری میں لگ گیا تھا. اور تیسری بات انہوں نے کہا ہے وَحُزْنَهُ عَلَى وَقْتٍ مَرَّ فِي غَيْرِ مَرَّاتِهِ، اور اس بات کا اس کو نہایت رنج ہے، اس بات کا کہ جن ان لمحات پر اس کو نہایت رنج ہے، افسوس ہے، جو اس نے گزار دیے ہیں ماضی میں، رائٹ، بغیر اللہ کے ذکر میں، انفیکٹ گناہوں میں گزار دیے. وہ زندگی کے جوانی کے دن یا ادھیڑ عمر کے دن کہ جو بالکل اللہ تعالیٰ سے غفلت میں گزار دیے. تو جب اس کا خیال آئے تو اس کا ایک تکلیف ہو دل میں کہ یار ہم نے تو وہ ٹائم تھا عبادت کرنے کا، وہ ٹائم تھا اللہ کو یاد رکھنے کا، تو وہ جو پرائم ٹائم تھا وہ ہم نے گزار دیا اللہ سے غفلت میں. تو اس بات کا جب خیال آئے، رائٹ، تو اس کو تکلیف ہو، یعنی خوشی نہ ہو کہ چھوڑو یار وہ بھی دن تھے یار، کوئی بات نہیں ہم نے کیا لیکن عیش بہت کیا. لیکن اگر ایسی بات ہے تو گویا اس کو افسوس نہیں ہے. فرمانے افسوس ہو کہ وہ جو لمحات ہم نے گزار دیے ماضی میں، لمحات کے ہم نے سال گزار دیے ماضی میں اللہ سے غفلت میں، تو جب اس بات کا خیال آئے تو اس کو افسوس ہو. وہ آصفہ علی قربہ بالانس بھی والانس بھی، اور اب اس کا اگر یہ حال ہے کہ اس کو اللہ سے قرب، اللہ کا انس، رائٹ، حاصل کرنے کی لو لگی ہوئی ہے، رائٹ. تو کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ علامت ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا قبلہ اب بدلا ہے. تو 4 چیزیں صاحب انہوں نے بتائی ہیں، پھر سے دیکھ لیجیے. پہلے کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ صاحب جب آپ نے زندگی اپنی بدل دی ہے تو نمبر 1 چیز یہ کہ اب آپ کا مقصد زندگی کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں، اللہ کو خوش کرنا ہے بس. اب دوسری بات یہ ہے کہ ملاقات کی تیاری کرنا، ملاقات کی تیاری کرنی. تیسری بات انہوں نے فرمائی کہ جو وقت گزر گیا ہے اللہ سے غفلت میں، جب اس کا خیال آئے تو دل میں تکلیف ہو. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اب جو ہے اللہ سے انس حاصل کرنا اور اللہ سے قرب حاصل کرنا، بس یہی مقصد رہ جائے زندگی کا.
آپ نے تو یہ اب اس میں صاحب ایک چیز یہ ہے کہ جیسے اسپورٹس مین ہوتے ہیں صاحب، شیخ صاحب تو یہاں بیٹھے ہوئے اسپورٹس مین وہ جو آپ ٹینس کھیلتے ہیں یا کرکٹ کھیلتے ہیں، ساکر کچھ بھی کھیلتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں ایک خاص عمر تک آدمی کھیلتا ہے، ایک پلیئر کھیلتا ہے، اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، عام طور پہ 30s میں ریٹائر ہو جاتا ہے، چاہے کوئی بھی اسپورٹ ہو۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اس خاص عمر میں جا کر کیوں ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور یہ مطلب یونیورسل ایک ٹرینڈ ہے شروع سے۔ اب تو جو آپ ٹین ایجر ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اس میں ٹیلنٹ ہے، دیکھو یہ بندہ اگر کھیلتا رہے صحیح تو یہ کچھ بنے گا۔ تو ٹین ایجر سے صاحب وہ شروع ہوتا ہے، یا شاید اس سے پہلے بھی کبھی ہوتا ہے، لیکن وہ 20s میں اپنے عروج پہ ہوتا ہے، اور 30s کے مڈ میں اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پر ایک پلیئر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے، چاہے ٹینس ہو، چاہے ساکر ہو، چاہے کرکٹ کچھ بھی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ٹائم تھا اس کا کھیلنے کا، وہ پرائم ٹائم ہے، اور جس وقت وہ ریٹائرمنٹ لیتا ہے 30 میں، اب اس کی باڈی جو ہے وہ زوال پذیر ہے دھیرے دھیرے۔ اب اس میں وہ قوت و توانائی نہیں ہے جو شروع میں تھی، یا 20s میں تھی، یا ارلی 30 میں تھی۔ اب وہ صاحب، اب دنیا بھی توقع کرتی ہے کہ صاحب اب یہ ریٹائر کب ہوگا۔ اب انگلینڈ میں کہ وہ پلیئر تھے نا جیفری بائیکاٹ، وہ کھیلتے ہی رہتے تھے، تو جو شاید 40 یا 44 کتنے کے تھے، اما تب تک کھیلتے رہے ہیں۔ ہاں تو جو بھی تھے، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ بھائی ابھی تک کھیل رہے ہیں، اب تو ان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے۔ تو بولا یہ کہ صاحب وہ پرائم ایج ہوتی ہے جب قوت ہوتی ہے دل میں، بدن میں، اس ایج میں جب اتنی آپ کی قوت و توانائی اپنے بالکل عروج پہ ہے، یعنی آپ کی معراج ہے، اس وقت جوانی کی معراج ہے صاحب، اس وقت اگر آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں لگا رہے، تو وہ پھر بہت بہت بڑا آدمی بنتا اللہ کی نگاہ میں۔ تو عام طور پہ ہم لوگوں نے وہ وقت جو ہے اللہ ماشاء اللہ وہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں لگا دیا، اللہ سے غفلت میں گزار دیا۔ اب جو ہے اگر اللہ نے توفیق دی آنے کی تو وہ بھی بڑی بات ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب ان ایام کا یا ان سالوں کا یا اس وقت کا کی یاد آئے تو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر افسوس ہو۔ تو یہ جو ہے یہ ایک علامت ہے صاحب کہ صاحب ہم کو اب اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اب تو یہ 4 باتیں انہوں نے بتائی ہیں۔ چلے صاحب یہ تو جی جی نہیں سب میں، جی 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 ہر چیز جو بھی نبی پاک کی سنت ہے اس کو اپنائیے سب، اللہ تبھی ملے گا صاحب۔ بغیر سنت، اگر غیر سنت سے اللہ مل سکتا تو نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مقصد بھیجنے کا یہ ہے کہ اتباع رسول ہو، اگر اتباع رسول نہیں ہے تو پھر نہیں، تو پھر نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ یہ بات ہے۔ چلیے فاتون جم جی، یہ لوح و قلم کہتے ہیں جی، اس میں جو ہے یہ کہ وہ ایک اس کا اصغر گنڈوی کا شعر ہے کہ ایک ایسی تجلی بھی آج میخانے میں ہے، ایک ایسی تجلی بھی آج میخانے میں ہے کہ لطف پینے میں نہیں ہے بلکہ کھو جانے میں ہے، کہ لطف پینے میں نہیں ہے آج، ایسی بھی تجلی آج میخانے میں ہے کہ لطف پینے میں نہیں ہے صاحب، کھو جانے میں ہے۔ جی روشنی،
مطلب کوئی بھی ہے، کوئی میں خانے میں کوئی ایسا آ گیا ہے، سمجھے آپ، کہ آج پینے میں مزہ نہیں آئے گا، آج وہ ایسا آدمی آ گیا ہے، ایسی تجلی آ گئی ہے کہ آج تو اس کی تجلی کے آگے کھو جاؤ تم. تو روز پیتے تھے میں خانے آگے، آج پیو نہیں، بلکہ آج ایسی تجلی آئی ہے کہ بس اس میں غرق ہو جاؤ، اس کو دیکھو تو آج وہ مزہ آئے گا جو پینے میں نہیں آتا تھا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصغر گونڈوی کا شعر ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اکثر انہوں نے اچھی باتیں کہیں. تو یہ بہت عمدہ بات ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، ایک ایسی تجلی آ گئی ہے تو اب پینے میں مزہ نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں کھو جانے میں ہے. تو ہے صاحب، ورنہ آدمی پیتا ہی رہے تو پھر بیکار ہے. اس میں بڑے اچھے اشعار ہیں ڈاکٹر صاحب، پورا اردو ادب بھرا ہوا ہے اس موضوع پہ، بڑے اچھے امیر مینائی کے بڑے اچھے اشعار ہیں اس کے اوپر. تو انشاءاللہ کبھی. جی 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 ہاں جی 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 صحیح بات، صحیح ہے، بالکل بالکل، جی ہاں، صحیح بات، صحیح بات. یہ بات ہے، اس میں جو سنت کا جو قسمیں ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے. ایک ہوتے سنت عبادت میں، تو وہ الگ. اب ایک چیز ہے جو آپ بتانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام عادتاً کیا، ہاں تو وہ کلچر، تو وہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم کیا. تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ مثال کے طور پر ہم ایسا لباس پہنتے تو تم سب ایسے لباس پہنو. تو یہ سب، یہ ہم کو لوکی پسند ہے تو تم سب کو لوکی پسند ہو یا ہم کو کھجور پسند ہے تو آپ سب کو کھجور پسند ہو. تو کیوں آفاقی نبی تھے نا، ان کو معلوم تھا کہ یہ سب یہاں تھوڑی کا رہے گا، یہ پوری دنیا میں جائے گا، دین پوری جائے گا. اب ہر جیسے عرب کا کلچر ایک ہے، اب آپ آئیے تو ملیشیا کا کلچر ایک ہے، انڈونیشیا کا ایک ہے، عرب کا ایک ہے، ہندوستان کا ایک ہے. تو جس کا جو کلچر ہے وہ ویسے کپڑے پہنے گا، ویسے کھانے کھائے گا. تو اب جیسے حسن نے بریانی کبھی نہیں کھائی، بلکہ حسن نے قورمہ نہیں کھایا، بلکہ امام نووی نے لکھا اس حسن نے کبھی چاول نہیں کھائے حسن نے کبھی چاول نہیں کھائے، نہیں تھے. کوئی آدمی چاول نہ کھائے کہ حسن نے نہیں کھائے، تو یہ تو حماقت کی بات ہے نا. بھائی جو چیز وہاں مہیا نہیں تھی وہ نہیں کھائی. اب ایسی مسواک ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، اگر ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش وہاں مہیا ہوتا تو یہ جنگل جا کر کیوں یہ کاٹتے؟ ایک سیدھی سی بات ہے کہ جس چیز سے تو ایسی وغیرہ وغیرہ ہے. تو یہ کامن سینس بھی ہے کہ جو چیز عادتاً ہے، جو حسن نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے یہ مطلب، تو جو جس چیز کا حکم نہیں ہے اس کو اسی حد پہ رکھیں. جی 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 اس کی بات نہیں. شیخ صاحب وہ اس میں یہ تھوڑا سا امتیاز کرنا پڑے. یہ ہاں یہ وہ تو نہیں ہے، لیکن اس کو دین کا حصہ نہ سمجھیں، اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھے کہ صاحب یہ دین کا حصہ ہے، تو ورنہ پھر یہ ایک زیادتی ہو جائے گی دین کے ساتھ. ہاں عشق کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹھے تھے، یہاں تشریف تو ہم یہاں بیٹھیں گے، بس ختم. تو یہاں بیٹھیں گے بس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اللہ اللہ خیر. ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے ابا نے یہ کیا تھا اس لیے ہم کریں گے. تو یہ محبت کی بات ضروری نہیں ہے کہ آپ ابا نے کہا تھا کہ یہ کرو. تو یہ اتنی سی بات ہے. تو اس میں ہاں مطلب اس کو نہیں نہیں
اب آپ تفریح کی بات ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ جب ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں تو وہ بولتے خوب ہیں، وہ تو کہتے ہیں حافظ صاحب اگر ہم پہلے چلے گئے، اکثر کہہ چکے ہیں ہم نے، ٹھیک ہے اگر آپ پہلے چلے گئے تو کیا کہ جو آپ ہم کو دفنا کے آئیں گے، ہم نے کیا تو کہنے اس وقت اس دن آپ لنچ میں یہ کھائیے گا، کیونکہ ہم کو یہ چیز پسند ہے اور آپ کو معلوم کو یہ پسند ہے، ٹھیک تو دیکھیے آپ یہ چیز آپ بنوا کے کھائیے گا تو ہم کو یہ پسند ہے آپ کو خوشی ہوگی ہم نے کہا اچھا گئے نہیں تصویر چلیے صاحب بسم اللہ۔ تو صاحب ایک نیا چیپٹر ہے آج، العزم۔ العزم، العزم کہتے ہیں پکے ارادے کو، ایک ہوتا ہے ارادہ اور ایک ہے عزم کرنا، عزم کہتے ہیں پکے ارادے کو۔ تو یہاں پہ ابن قیم فرما رہے ہیں کہ وَمِن مَنَازِلِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مَنزِلَةُ الْعَزْمِ، کہتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ان کے اس راہ میں جو بہت بڑی بڑی منزلیں آئیں گی، ان میں ایک منزل ہے پکے ارادے کی، اس کو عزم کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وقد ذکرنا فی اول کتاب انہ نوعان، کہتے ہیں ہم کتاب کے شروع میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ عزم جو ہے وہ دیکھیے دو نوعیت کے ہوتے ہیں، دو طریقے کے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں ذہن نشین ذہن میں رکھیے گا، آگے جا کے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کہتے ہیں ایک ہے عزم المرید علی الدخول فی الطریق وہو بدایہ، کہتے ہیں ایک عزم ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اس نے نیت کر لی ہے صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اللہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ عزم اس کا ابھی شروع کا ہے، ابھی اس نے یہ سفر شروع کیا ہے، کہ شروع سفر میں اس نے عزم کیا ہے کہ اب زندگی بھر ہم اللہ ہی تعالیٰ کی بات کریں گے، اللہ ہی کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ تو کہتے ہیں یہ جو ہے صاحب یہ شروع کا عزم ہے، تو ایک عزم تو یہ ہو گیا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ صاحب عزم کیا ہے، السالک، سالک کا عزم، سالک کا عزم کیا ہے کہ ایک آدمی ایک عرصے سے چل رہا ہے اللہ کی راہ میں مسلسل، اس کا ارادہ بدلا نہیں، بلکہ وقت کے ساتھ اس کے ارادے میں پختگی پیدا ہوتی رہی۔ یہ جو ہے یہ دوسرے قسم کا عزم ہے کہ وقت کے ساتھ اس کے ارادے میں اور پختگی پیدا ہوگی۔ کیوں صاحب یہ ضروری ہے؟ کیونکہ صاحب لوگ فلپ فلاپ بہت کرتے ہیں، شروع تو کرتے ہیں عزم کے ساتھ کہ بس اب ہم فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب مرتے دم تک ہم انشاءاللہ اچھے مسلمان بن کے رہیں گے، لیکن وہ رمضانی مسلمان جیسے ہوتے ہیں، رمضان ختم ہوا تو نیت ختم ہو گئی۔ تو یہ جو ہے یہ پہلے والا تھا۔ دوسرا والا کیا ہے کہ نہیں صاحب عزم السالک، سالک کا عزم، سالک کہتے ہیں جو آدمی اس راہ میں چل رہا ہے، اور چل رہا ہے ایک زمانے سے کو، تو زمانے کے نشیب و فراز نے اس کے اوپر اثر نہیں کیا، عزم میں جس کا تھا وہ صاحب وہی رہا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا صاحب۔ یہ جو چیز ہے صاحب یہ بہت، اس میں توفیق الہی چاہیے، ورنہ عام طور پر وقت کے ساتھ آدمی اپنے ارادوں کو بدل دیتا ہے۔ ابھی فرماتے ہیں ہوا تحقیق القصد طوعا و کرہا، اب اس میں تھوڑی توجہ دیجیے گا صاحب، یہ تھوڑی مشکل باتیں نہیں، سمجھنے کی بس بات ہے۔ وہ فرمانے کہ ہوا تحقیق القصد طوعا و کرہا، یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جو چلنے کا کی ارادہ کیا نا،
یہ ارادہ یا تو آپ نے اپنے دل سے کیا تھا یا جبرن آپ سے کرایا گیا تھا، یا تو آپ نے ہاں یا جبرن کرایا گیا تھا. کہنے لیں گے اب یہ میٹر کچھ نہیں کرتا. ایک مطلب آپ اس راہ میں چلے آئے رائٹ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اگر کرہن بھی کرایا گیا تھا جبرن تو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. اب اس کی تفسیر بتا رہے ہیں. اس کی تفسیر کیا ہے؟ وَأَمَّا تَقْسِيمُ هَذَا التَّحَقُّقِ إِلَى طَوْعٍ کرنے. ایک چیز تو صاحب یہ کہ آپ نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی زندگی بدلیں گے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں گے. اب یہ عزم ہے، یہ تو چلے ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ کہ صاحب اگر بالجبر آپ سے کرایا گیا، تو اگر بالجبر کرایا گیا ہے تو صاحب اس میں اس کا ثواب آپ کو کیوں ملے گا، یا یہ قابل قبول کیوں ہوگا جبکہ آپ کو جبرن کرایا. رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ لکھی، وہ نے یہ لکھی ان التحقیق انہ محمول علی الاختیار. وہ یہ ہے کہ صاحب آپ کو اختیار تو ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ نہ کریں، آپ انکار کر دیں. بھائی دیکھیں کوئی کسی آدمی نے اگر آپ پر جبر کیا ہے تو آپ اس کا انکار کر دیں، کھڑے ہو جائیں. نہیں، مثال کے طور پہ کسی نے کہا نماز پڑھنے کے لیے آئیے، ایک تو یہ آپ نے خوش دلی سے آئے، ایک یہ کہ صاحب آپ کو کوئی زبردستی بھیج رہا ہے، تو جو اگر آپ کو نہیں آنا ہے آپ انکار کرتے ہیں بھائی ہم کو مسجد نعوذ باللہ نہیں آنا، نماز نہیں پڑھنی نعوذ باللہ. تو یہ اختیار ہے آپ کو، اگرچہ گناہ ہے لیکن اختیار ہے. اب وہ اختیار آپ نے استعمال نہیں کیا بلکہ آپ سے کروایا گیا اور آپ نے کر لیا. تو کہنے بھائی اس میں آپ کی یعنی آپ کی مرضی شامل ہے، اس میں آپ کی مرضی شامل ہے. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رحیم و کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیے کہ تم طوعاً یہ کرہن کچھ بھی کرو، سمجھے آپ، ہم تم اس کو عزم میں شمار کریں گے، ہم اس کو عزم میں شمار کریں گے. تم نے کیا تو مطلب یہ ہے کہ تم ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے، جس ہمارے بچے ہیں بچوں کو لے لیجیے، اگر بچوں کو آپ جبر نہیں کریں گے تو وہ نماز نہیں پڑھیں گے. اب کو آپ یہ کہیں بچے ہیں چھوڑ دیں، محبت نہیں، ایسا نہیں. وہ اسی لیے حضور فرمایا جب بچہ بڑا ہو جائے، بچی بڑی ہو جائے، اب اس کو سختی کرو. اگر نماز نہیں پڑھ رہی اس کو چھوڑ مت دیا. ارے بچہ ہے جب بڑا ہوگا خود ہی سمجھ جائے گا، چھوڑیے صاحب آپ ان بچوں کو سونے دیجیے. تو یہ تو غلط بات ہے. اب اس وقت جو بچہ اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ پیار آئے گا کہ دیکھو فجر کا وقت ہے اور یہ بچہ دیکھو معصوم وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے. اگرچہ پڑھانے والے اس کے کون ہیں؟ ابا اماں ہیں. اگر ابا اماں نہ اٹھائیں تو یہ حضرت سوتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. تو اس میں کیا ہے کہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ابن قیم نے فرمایا کہ عزم بس ہو، چاہے دل سے ہو چاہے جبرن آپ سے کرایا جائے، دونوں اللہ کے ہاں قبول ہیں. آپ سے اچھا، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ ہوا کہ صاحب ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ ہی سے زندگی بھر مدد چاہیں گے. اس میں پکا عزم ہو، ارادہ نہ ہو. ارادہ تو چھوٹا لفظ ہے. جیسے اللہ معاشرے میں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم نے کوئی کام کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے تو بس اب پھر اللہ پر توکل کرو، بسم اللہ کرو. آپ جیسے استخارے کا ہے صاحب، استخارہ تو تبھی ہوتا ہے جب آپ پکا عزم کرتے ہیں. آپ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ یہ کام کرنا ہے، اب بتائیے ہماری سوچ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر صحیح ہے تو اس کام کو آسان فرما دیں، اور اگر غلط ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا دل اس سے پھیر دیں. اگر آپ متذبذب ہیں تو پھر استخارہ مت کریں. ابھی آپ کا خود ہی دماغ نہیں تیار ہے، آپ خود ہی شیور نہیں ہیں. استخارہ تب ہوتا ہے جب آپ نے سب اپلیکیشن کو چھانٹ لیا. اب آپ نے ایک اپلیکیشن اٹھائی کہ صاحب یہ پسند ہے مجھ کو. اب یہ بات کہ یہ میری چوائس صحیح ہے یا غلط ہے یہ ہم کو نہیں معلوم. تو استخارہ اس وقت کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا دیں یہ ہمارے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے.
اگر اچھا ہے تو آسان فرما دے، اچھا نہیں ہے تو اس کو ہم سے ہٹا دے، تب استخارہ کیا جاتا ہے۔ تو جی 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 اگر عزم تو انسان کرتا ہے، اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم عزم کر لو تو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ فیوچر مطلب جی 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 ہاں ہاں، مطلب یقین یہ ہو حبیب بھائی کہ جتنے آپ کے پاس دیکھیے، استخارہ تبھی کیا جاتا ہے جب آپ کو مختلف آپشنز ہوتے ہیں، اگر آپشن ہی نہیں ہے ایک ہی کرنا ہے تو اس میں استخارہ کرنا ہے، وہ تو جانی ہے۔ ہاں 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 ہاں، تو اب یہ ہے کہ اس میں آپ جو ہے، جب آپ کا پکا ارادہ ہوگا ہم کو یہ کام کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس میں خوب کوشش کر لی، جیسے میں سر آپ کی بیٹی کی شادی کا ایک بتا دیں، کسی بھی باپ ہے ماں ہے، ان کے پاس 5 رشتے آئے بیٹی کے لیے، اب 5 میں سے ان کو ایک اختیار کرنا ہے، اب وہ اختیار کرنے میں انہیں پہلے اپنا عمل کر لیں، چھانٹ واٹ کر لیں، خوب تحقیق کر لیں، پھر اب ان کا دل آ گیا کہ نہیں یہ 5 میں سے فلاں جو رشتہ ہے یہی صحیح ہے، لیکن اب آپ کا عزم یہاں پہ حبیب عزم ہو گیا، اب یہاں پہ اب عزم ہو گیا، ہمارا اپنا انسانی عزم یہ ہے کہ اگر ہم کو اختیار ہو تو ہم اسی لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کریں گے، لیکن سنت یہ ہے کہ ابھی آپ کچھ کریے نہیں، وہی فیضا، ابھی آپ نے استخارہ کر لیجیے، دیکھیے یہ حقیقی طور پہ مستقبل میں آپ کی بچی کے لیے اچھا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، اب آپ نے استخارہ کیا، اب استخارے میں اللہ یہ بتائے کہ آپ کا عزم صحیح تھا یا آپ غلطی پہ تھے بس، تو وہ جو ہوتا ہے، اسی لیے جب آپ متذبذب ہو نا تو استخارہ نہ کریں۔ مجھے معاف کریے، گھر سے کیوں آ گیا صبح صبح فون؟ ہاں بیٹا، دانیہ، ہیلو بیٹا، ہم ابھی کلاس میں پڑھا رہے ہیں، ابھی بات کریں گے بیٹا، نہیں 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 نہیں، اوکے اوکے، ہم بات کریں گے۔ صاحبزادے فون کر کے پوچھا ابا ہم ہم سے ناراض تو نہیں؟ جی رات کو تھوڑا میں نے ان کو ڈانٹا تھا سوتے نہیں چھوٹے بھی ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے ابا ڈانٹیے نہیں، اب ان بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم ابا رات لیٹ نائٹ یہ کر لیں وہ کر لیں، ہم نے نہیں بیٹا سو جاؤ، تو پھر رات کو میں ڈانٹا تھا، پھر جا کے سو گیا تھا، تو اس کا آیا تھا ہم کا فون۔ اچھا تو نہیں شیخ صاحب، اس میں بہت اچھا سوال ہے، اس میں صاحب 2 باتیں کلیدی سمجھ لیجیے آپ۔ ہاں ایک بات تو یہ ہے کہ صاحب جہاں بچہ بالغ ہو گیا تو اب وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اب جو بھی گناہ کرے گا یا کار ثواب کرے گا انشاءاللہ سب کچھ اس کو ملے گا، ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بڑوں کا تعلق ہے، گھر کے بڑے جو ہیں ان کی ذمہ داری موت تک ہے کہ وہ بچوں کو پر توجہ دیتے رہیں، چاہے کوئی عمر ہو جائے بچوں کی، رائٹ، چاہے وہ بھی صاحب اولاد ہو جائیں، پھر بھی ماں باپ کی یہ ہے کہ ان کی تعلیم، دینی تعلیم کی طرف توجہ دیتے رہیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے موت تک، یہ ختم نہیں ہوتی۔ تو کیونکہ دیکھیے نا، اب میں آپ سے کہا پورا قرآن شریف بھرا ہوا ہے اس سے، اور ذوالحجہ کا مہینہ ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، پورا
یعنی ان کی سب کی جو تعلیمات ہیں وہ قرآن شریف میں ہیں، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم، اور حد یہ ہے کہ بستر مرگ پر ہیں، آپ زندگی کو تو چھوڑ ہی دیں، وہ تو اپنی جگہ ہے، بستر مرگ پر ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بستر مرگ پر یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر کہنے ہاں بھائی بستر مرگ پہ ہے نا حبیب بھائی، ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آ گئی، اب وہ بستر مرگ پہ اللہ، اب ہیں تو باپ، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا میں تو چلا، یہ بتاؤ تم کس کی عبادت کرو گے ہمارے پیچھے؟ تو بھائی وہ تو تھی، وہ تو مطلب صحت کے دنوں میں تو تعلیم چل رہی تھی مسلسل، لیکن یہ تعلیم جو تھے بستر مرگ تک ہے۔ اب آپ سوچئے یعقوب علیہ السلام کو، جیسے بائبل وغیرہ میں ہے کہ 100 سم تھنگ ان کی عمر تھی، تو اس وقت آپ سوچئے ان کے بیٹے جو تھے اپنا یوسف علیہ السلام، بنیامین وغیرہ جو سب تھے، ان کی کیا عمر رہی ہوگی، ان کی کیا عمر رہی ہوگی؟ بھئی یہ تو 70-80 کے ہوں گے، 90 کے ہوں گے، لیکن اس وقت تک بھی مطلب باپ ہوتا ہے، ماں رہتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہاں جبر نہیں کریں گا، بچہ بڑا ہو گیا، جیسے چھوٹے بچوں پہ ہم کرتے تھے، اب تو وہ خود اپنے اعمال کا محافظ ہیں، لیکن جو تعلیم ہے وہ ہوتی رہے گی۔ ہاں اسلوب بدل جاتا ہے حکمت کی طرف، پہلے آپ بچوں کی طرف ٹریٹ کرتے، اب بڑے ہو گئے تو محبت کے ساتھ ان کی بھی بات سننی پڑے گی۔ اب پہلے ہوتا تھا صرف آپ بولتے تھے بچے سنتے تھے، اب یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں ان کا، ہاں تو اب آپ اپنے لہجے میں بھی ذرا تھوڑا شفقت زیادہ لے آئیے، اور ایسے بات کریں جیسے کوئی دو ایڈلٹ بات کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ تھے بس ٹیچر، میں نے کہہ دیا بچوں ایسے ہی ہوگا، اب وہ نہیں ہوگا، اب کہیں گے ابا ہماری بھی ایک ویو، ہماری بات بھی تو سنو، تو آپ سن لیجیے ان کی، اب دوست بن جائے، لیکن تعلیم کی نیت رہے، اسلوب بدل جائے، سختی نہ رہے۔ بچے بھاگتے ہیں جب بڑے ہو جائیں اور آپ ان کو بچوں کی طرح ٹریٹ کریں، تو پھر بچے بھاگتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو مشورہ لیا نا انہوں نے یعقوب علیہ السلام، ما تعبدون من بعد، یہ نہیں کہا کہ ہمارے بعد تم اللہ کی بات کرنا۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے کہ یہاں پر وہ ان سے کہہ رہے ہیں اچھا بیٹا بتاؤ ہمارے بعد تم کس کی بات کرو گے؟ تو یہاں پر وہ ایک ان سے مشورہ، ان کے اوپینین لے رہے ہیں، تو مطلب وہ ہے جب بچے بڑے ہو جائیں سمجھا تو ان کی اوپینین لیجئے، ان سے بات کریے، تو ایک اسلوب بدل جائے۔ لیکن تعلیم کی جو دینی تعلیم کی جو ذمہ داری ہے وہ ماں باپ کی موت تک ہے۔ ہاں اسلوب بدل جائے گا، اور جب بچے چھوٹے ہیں تب تو آپ ہی کی ذمہ داری ہے، جہاں بالغ ہوئے then they are on their own، لیکن تعلیم تو ہمیشہ دینی تعلیم ہمیشہ چلی جائے گی، اور جہاں پر بچہ غلط کر رہا ہے، کوئی حرام کام ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے آپ کے خاندان میں، تو اس کو محبت کے ساتھ بیٹھ کے بچے کو بتانا کہ صاحب یہاں پہ یہ بات غلط ہے، تو یہ صاحب کبھی یہ کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہم لوگ کا خاندان کا یہی اچھا اسلوب تھا پہلے، اب ختم ہو گیا، کہ بڑوں کو بڑے سمجھایا جاتا تھا، کہ بڑوں نے کہہ دیا کہ بھائی ایسا نہیں بیٹا، ایسا نہیں ایسا ہے، تو پھر ان کی عزت کی جاتی تھی کہ پپا نے کہہ دیا کہ نہیں یہ غلط ہے، یا انہوں نے یہ کہہ دیا یہ غلط ہے۔ ہاں لیکن تعلیم نہیں ہوئی نا بچپنے سے، ابھی بھائی ماحول نہیں ہوا، جس گھرانے میں شروع سے ہے ادب، تمیز، تہذیب، تو بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو بھی اس کو فالو کریں گے۔ تو یہ جو ہے ابن قیم، سوری نہیں، نہ چھیڑنا ہے نہ چھوڑنا ہے۔ اچھا اس میں صاحب دو چار چیزیں آپ کے اس میں ابن قیم نے بڑی پیاری لکھی ہیں صاحب، سبحان اللہ۔ یہ کتاب جو ہے صاحب اس کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے اپنی اصلاح کے لیے، دوسروں کو چھوڑیے، آپ دوسروں کو چھوڑ دیے، لوگ کہتے ہیں فلاں چھوڑے، اپنی اصلاح کے لیے۔ اب دیکھیے کتنی عمدہ بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ عزم کے بھی 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ، اب یہ پہلے درجے میں یہ سب باتیں آتی ہیں،
پہلی چیز کیا تھا؟ کہتے ہیں اباء الحال علی العلم. اباء الحال علی العلم، وہ کہتے ہیں کہ جو علم ہے نا، علم، دینی علم، تو کیفیت انسان کی کوئی بھی ہو لیکن حاکم علم رہے. آج آپ پر حال آیا ہوا ہے، تو وہ حال جو ہے وہ علم کے اندر محدود رہے، وہ علم سے باہر نہ جائے. مثال کے طور پہ آپ کو کسی چیز میں لطف آ گیا ہے، وہ لطف جو ہے وہ علم کے دائرے میں رہے صاحب. وہ اگر اس دائرے سے باہر چلا گیا تو پھر یہ گناہ ہو گیا. عزم یہ ہے کہ صاحب اب آپ یہ کہیں کہ بھائی یا کا نعبد و یا کا نستعین جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد کرتے ہیں. اب یہ اس میں کیفیات آئیں گی صاحب، پوری زندگی میں بڑی کیفیات آئیں گی صاحب. کبھی آپ کا دل چاہے گا، رغبت ہوگی دین کی طرف، کبھی کاہلی آئے گی، کبھی عجیب ہوگا. یہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر علم کے احاطے کے اندر ہے سمجھے آپ تو قبول ہے، تو آپ میں عزم ہے. جہاں آپ نے حال کی پیروی شروع کر دی کہ آج ہمارا موڈ نہیں ہے، آج دل نہیں چاہ رہا ہے، تو پھر یہ عزم آپ کا ٹوٹ گیا، ٹوٹ گیا. علم یہ ہونا چاہیے کہ نہیں دیکھیں دل چاہے نہ چاہے، اب جب 5 وقت کی نماز ہے، آپ کو دل چاہے نہ چاہے پڑھنا ہے. آپ نے کہا بھائی جمعے کا دن ہے، فرض ہے کہ مسجد جانا، تو ہم کو صاحب دل چاہے نہ چاہے جانا ہے. تو اس میں کہیں کہ حال مطلب کیفیت، اپنی کیفیت کا انکار کریں آپ. بالکل کیفیت کچھ بھی ہے، آج بڑی اچھی ہے تو ہم آج بہت نہیں ہے. حال کی پیروی مت کریں، علم کی پیروی کریں تو آپ صاحب عزم ہیں. اور یہ کہنے اس بات کا عزم آپ شروع میں آپ کر لیجئے کہ ہم اپنی کیفیات کی پیروی ہم نہیں کریں گے، ہم علم کی پیروی کریں گے. اچھا 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 اچھا. پھر دوسری کیا ہے؟ لیشم برق الکشف. کہتے ہیں اگر آپ علم کی پیروی کریں گے، کیفیت پڑھیں، کہیں تب کیا ہوگا؟ تبھی یہ جو ہم لوگ جو بات ہوتی ہے اللہ سے انس لگانا، بھائی یہ انسیت اللہ تعالیٰ سے تبھی حاصل ہوتی ہے جب دوام ہو. دوام مطلب کنٹینیوٹی ہو. جب آدمی چاہے چھوٹا عمل کر رہا ہے لیکن کنٹینیوٹی سے کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے انس حاصل ہوتا ہے. کنٹینیوٹی اگر ہے، جہاں کنٹینیوٹی ٹوٹ گئی تو اب آپ اتنے پیچھے چلے گئے کہ جہاں شاید جب آپ نے شروع کیا تھا اللہ کی طرف اپنا سفر آج سے 10 سال پہلے، تو اب آپ وہاں چلے گئے، اتنی دور چلے گئے. تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اپنی کیفیت کی پیروی مت کرنا، علم کی پیروی کرنا. آپ یہ کہیں علم یہ کہتا ہے، قرآن حدیث کے اندر کہتا ہے ہم کو یہ کرنا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کنٹینیوٹی رکھو گے تو لیشم برقل کشف، یہ استعارہ ہے ایک، کہتے ہیں کہ وہ جو برق کہتے ہیں چمک کو، تو کہتے ہیں پھر تم چمک دیکھو گے. مطلب پھر کنٹینیوٹی میں پھر آپ کو صحیح اصل عزم بھائی ہے. وہ استدامت نور الانس، سبحان اللہ. کہتے ہیں یہ جو صاحب اللہ تعالیٰ سے انس جو مزہ آتا ہے، جو ایک عجیب کیفیت حاصل ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے انس ہو، تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ تب ہوتا ہے جب اس میں استدامت ہے. یہ تب حاصل ہوتا ہے، چھوڑنے پکڑنے سے نہیں ہوتا. صاحب چھوڑنے پکڑنے سے نہیں ہوتا ہے. تبھی معلوم، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شیخ صاحب کو کہ ہمارے استادوں کے استاد، ان کے بھی استاد حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے آدمی، اپنا حبیب بھائی، آپ میں نے بتایا تھا ان کا انتقال کیسے ہوا، ظفر بھائی، ان کا انتقال کیسے ہوا صاحب؟
26ویں رمضان، لکھنؤ کے قریب ایک جگہ ہے رائے بریلی، وہاں رہتے تھے. ان کا خاندانی ایک نظام ہے، وہ ان کے ایک تکیہ ہے، تکیہ شریف ہم لوگ کہتے ہیں، وہاں پہ ان کی خاندانی ایک مسجد ہے جو بہت قدیم ہے، بہت قدیم ہے، 500 سال. تو ان کے خاندان کے تمام بزرگ وہیں دفن بھی ہیں قریب میں، اور بڑی پرنور مسجد ہے وہاں پہ. تو ان کے سے تعلق رکھنے والے دنیا بھر سے ان کے طالب علم اور جو مریدین سب وہاں پہ آتے ہیں. اب 27 جنہیں انتقال ہوا ہے 26ویں رمضان، خوب ٹھنڈک صاحب، 1999 غضب کی ٹھنڈک صاحب، اور 86 ایئرز اولڈ، اور غسل کیا خود، اور شیروانی پہنی، اور سر کے پر وہ جو امامانی جو رومال رکھتے تھے رکھی. تو کسی نے آ کر کہا کہ حضرت مسجد بھر گئی ہے، بس آپ کا انتظار ہے، آپ تشریف لے آئیں. انہوں نے کہا بھائی ایک منٹ رکو، ہم نے بھی سورہ کہف نہیں پڑھی. تو اب سورہ کہف ان کی کبھی کسی جمعے میں ناغہ ہی نہیں ہوئی، شاید 6-7 سال کے تھے، 8 سال کے تھے، تب سے کبھی ناغہ نہیں ہوئی. ان کا ماحول بھی اتنا اچھا تھا دینی. تو اب وہ دیکھیے آپ، یہ جو استدامت کی بات ابن قیم فرما رہے ہیں کہ سورہ کہف پڑھنی شروع کی، ارادہ یہ تھا کہ اور خود بخود پڑھنے لگے سورہ یاسین. اور حل تھوڑی اونچی بات سے پڑھتے تھے کہ ایسا تھا کہ آپ ادھر بیٹھے ہیں تو آپ کو، تو ان کے ایک بھتیجے ہوتے ہیں وہ بیٹھے، تو بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ بھائی یہ حضرت اس وقت سورہ کہف پڑھتے ہیں، اس وقت سورہ یاسین میں پڑھنے لگے. اب کیا معلوم تھا کہ ملک الموت بالکل آ رہا ہے، شاید اس کی تیاری ہو رہی ہے. تو ابھی آدھی ہوئی تھی سورہ یاسین کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، بیٹھے بیٹھے سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے پھر اللہ کو پیارے ہو گئے. جمعے ابھی مسجد بھری ہوئی ہے، نماز کا انتظار ہو رہا ہے، 26ویں رمضان، اور خود نہا دھو کے تیار بالکل. اور آپ دیکھیے کتنی اچھی موت صاحب. یہ ہوتے سب استدامت جس کو کہہ رہے ہیں، کنٹینیوٹی، کہ جو اچھا عمل ہے وہ زندگی بھر اب ہم کرتے رہیں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب پھر ہوتا ہے یہ ہوتا عزم، صحیح عزم یہ. اور تیسری بات ہے وَالْإِجَابَةُ لِإِمَاتَةِ الْهَوَىٰ. پھر تیسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ عزم یہ ہوتا ہے کہ پکا ارادہ ہو کہ ہم کو اپنی خواہشوں کو مارنا ہے، اپنی خواہشوں کو مارنا ہے. جو حرام خواہشیں ہیں ان کو کہنا یہ ہے عزم، پیروی نہیں کرنی ہے، بلکہ اب جو خواہشات ہیں ان کو کچلنا ہے. کہتے ہیں یہ چیزیں ہیں پہلے درجے کی عزم میں. جیسے ہم عزم کرنا آسان ہے، اس کو زندگی بھر اس کو تازہ رکھنا اور زندہ رکھنا یہ بہت مشکل ہے. انسان کب پھر جاتا ہے انسان کو خود نہیں معلوم ہوتا. اس لیے یہ کہنا ہم اس کو تینوں چیزیں بتا دیتے ہیں. کہتے ہیں عزم کا جو پہلا درجہ ہے اس میں 3 چیزیں انہوں نے بتائی. یہ پہلا درجہ ہے. پہلا درجہ کیا ہے کہ صاحب حال کا انکار کریے اور علم کو حاکم بنائیے. دوسرا یہ ہے کہ استدامت رہے، کنٹینیوٹی رہے. اور تیسری چیز کیا بتائی کہ پکا ارادہ کریں کہ ہم اپنی خواہشات کو کچلیں گے. عبادت حقیقت میں تبھی ہوگی جب آپ کچلیں گے. نفس پرستی کے ساتھ عبادت نہیں ہوتی. نفس پرستی کے ساتھ عبادت نہیں، نفس کو کچلنا پڑتا ہے. آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو خدا بھی مل جائے اور وصال صنم بھی ہو جائے. تو صاحب یہ نہیں ہوگا. تو یہ صاحب آج کا ہو گیا آپ کا عزم کا، اور انشاءاللہ پھر 2 درجے اور ہیں، انشاءاللہ پھر کریں گے. اچھا صاحب اپنا کیا نام ہے، عالم اگر اجازت ہے تو علامہ اقبال کی چند چیزیں پڑھ لیں بس. دیکھیے نہیں ابھی آ رہے وہ آ رہے.
نہیں، ان کی کلیات صاحب علامہ اقبال کا ایک تو میں نے کہا تھا شکوہ جواب شکوہ پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی دوسری محفل ضروری ہے، اتنی لمبی ہے کہ اس میں تو پھر آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ہو جائے گا۔ اس کے چند قطعات ہیں صاحب یا رباعیات۔ یہ جو عقل ہے صاحب، عقل کے اوپر انہوں نے بہت عمدہ بات کہی ہے ابن علامہ اقبال نے، کہا تیرے سینے میں، عقل کے اوپر، تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے، یہ ہیلپ کرے گا آپ کو، لیکن عقل منزل نہیں ہے کہ ہر چیز کو آپ عقل سے تولیں۔ آپ چراغ راہ ضرور ہے لیکن یہ منزل نہیں ہے۔ تو دین میں عقل تو ہے، لیکن عقل کو اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے فیصلہ کن چیز نہیں بنائی ہے، فیصلہ کن نبی ہیں، ان کی باتیں۔ ہاں عقل آپ ضرور استعمال کریے، بیوقوفی کی باتیں آپ نہیں کریں، لیکن اس پہ پورا تکیہ بھی نہ کریں۔ تو تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کی یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ بہت اچھا شعر ہے۔ اور یہ تو آپ نے سنا ہوگا صاحب، وہ میرا رونق محفل کہاں ہے، بڑا اچھا قطعہ ہے صاحب، وہ میرا رونق محفل کہاں ہے، میری بجلی میرا حاصل کہاں ہے، وہ مقام ہے اس کا دل کی خلوتوں میں، مقام ہے اس کا دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ بہت اچھا ہے، وہ میرا رونق محفل کہاں ہے، میری بجلی میرا حاصل کہاں ہے، مقام ہے اس کا دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں دیکھیے صاحب یونٹی کتنی عمدہ ہے، اور وہی عزم، شیخ صاحب جو عزم کی بات ہوتی ہے اصل عزم ہے، تو اس پہ ابن قیم کہہ رہے ہیں، علامہ اقبال نے کیا کہتے ہیں، محبت کا جنون باقی نہیں۔ ابھی بھائی محبت کا، اس میں جنون محبت میں جنون، محبت میں مجنون ہونا ضروری ہے کہتے ہیں محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق، صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق، کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے، جذب اندروں باقی نہیں ہے۔ تو یہ صاحب صاحب یہ جو ان کی دعا تھی علامہ اقبال کی، نہیں صاحب ایک اور ہے، کہتے ہیں کہ صاحب جوانوں کو میرا آہ سحر دے، یہ بیچارے کو ہمیشہ علامہ اقبال کا رہا حسرت کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بال و پر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یہ مجھے اچھا صاحب جی، ہاں مطلب ایسے تو یہ پوری کلیات ہے۔ اچھا صاحب دیکھیے، یہ چونکہ
مطلب ذوالحجہ کا مہینہ ہے، تو اس پہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک قطعہ کہتے ہیں کہ یقین مثل خلیل آتش نشینی. یقین خلیل مطلب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، تو ان کا یقین تو آپ کو معلوم ہے. جو یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزیری، سن اے تہذیب حاصل کے گرفتار. صاحب سن اے تہذیب حاصل کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. چلے صاحب اس میں یہاں پر جو ہے یہ جو انہوں نے یہاں پہ کہا تھا، ہاں یہ اس میں صاحب جو بعض ان کی نظمیں ہیں علامہ اقبال کی، وہ مطلب جیسے انہوں نے اپنی والدہ کے متعلق لکھا، ایک پوری ہے ان کی والدہ، پھر ایک انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر پوری کہی. تو اب جیسے عرفی شیرازی پر کہی انہوں نے، ایک انہوں نے اپنے بیٹے جاوید کے متعلق کہی، ایک شبلی اور خالی کے متعلق کہی ہے. ایک ہے نوید صبح، یہ آتا اپنا ناصر بھائی دیکھیے، یہ تو سنا ہوگا آپ نے لیکن پھر سن لیجیے، وہاں عمدہ 3 اشعار ہیں. لطیف بھائی کہتے ہیں کہ نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. پھر کہتے ہیں جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی، کہیں سے آب بقا میں دوام لے ساقی. تو کہتے ہیں کٹی ہے رات تو ہنگامہ گستری میں تیری، کٹی ہے رات تو ہنگامہ گستری میں تیری، سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی، سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی. یہ ان کے بڑے اچھے بیج ہیں. ایک ان کی نظم ہے صاحب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہ ان کی جو ہے کسی دن پڑھنے والی صاحب پوری. چلے چند اشعار کے پڑھتے ہیں. انہوں نے تصور کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حضور میں حاضر ہیں. کہتے ہیں گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا، قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن، قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن، نظام کہنہ عالم سے آشنا نہ ہوا. کہتے ہیں فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کہا حضور نے اے اندلیب بہار باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز، ہمیشہ سرخوش جام ولا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری غیرت سجود و نیاز. پھر کہتے ہیں کہ نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، سمجھا، نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. ابھی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم علامہ اقبال سے کہہ رہے ہیں نکل کے باغ جہاں سے برنگ
بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ اب کہتے ہیں حضور حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی۔ کیا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضور دہر میں یعنی زمانے میں حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں، ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ وفا کی، بے وفائی نہیں بلکہ وفا کی، کہتے ہیں ہزار لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، جھکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، چھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ آپ کو یاد طرابلس میں جو ان کو شہید کیا گیا تھا، یہ اللہ اقبال کے بعد ہے ٹریپلی۔ جی ہاں یہ سب بس یہ آپ آخری چیز یہ دیکھیے صاحب، جو جاوید کے نام انہوں نے لندن میں جو لکھا تھا، یہ نہیں سب جو لندن گئے تھے تو وہاں سے جو انہوں نے جو ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے پہلا خط کیا ہے، دیار عشق میں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ پھر کہتے ہیں میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لال و فام پیدا کر۔ پھر سب سے اچھا شعر جو ہے صاحب ان کی نظم کا کہہ رہا ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ بہت پیارا ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ بڑا عمدہ ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر۔ اور یہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ۔ ہم لوگ اپنے اصول بیچ دیتے ہیں نا پیسے کے خاطر، ہر آدمی بدل جاتا ہے، تو اس کو کہنا ہے خودی نہ بیچ، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ جی 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 نہیں ان کی پوری کم و بیش چلیں انشاءاللہ، ایسے تو ان کا پورا کلام ہے لیکن میں نے کہا چلنا اشارہ سے کر دیتے ہیں۔ چلو دعا فرمائیں۔ اللہم انت السلام انت السلام تبارک ربنا تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے قبول فرما، جو کچھ پڑھا گیا ہے سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب پہ اپنا خاص رحم و کرم فرما، پوری امت پہ رحم و کرم فرما۔ اور آج کل کے زمانے میں اللہ جو کچھ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ہو رہا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اپنا خاص رحم و کرم فرما، سب کی حفاظت اپنی حفاظت عطا فرما، اللہ ہم سب کی عزت و آبرو و زندگی کی حفاظت فرما، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان میں فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔